السلام علیکم ویورز، تاریخ اسلام سیریز کی ایک اور نئی ویڈیو حاضر خدمت ہے، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے فتح مکہ کی تفصیلی حالات و واقعات آپ سے شیئر کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ پہلی دفعہ آئے ہیں ہمارے چینل پہ تو کائنڈلی سبسکرائب ضرور کیجئے تاکہ آپ کو مزید آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ معظمہ کی طرف روانگی کا عزم کر لیا، مگر آپ چاہتے یہ تھے کہ مکے میں اچانک پہنچیں اور مشرکین کو اس کا علم نہ ہونے پائے۔ مگر ہوا یہ کہ رسول کے اس منصوبے کے خلاف اہل بدر والے ایک معزز طبقہ صحابہ میں سے ایک بزرگوار حاتب بن ابقا نے ابو لہب کی لونڈی سارہ کے ہاتھ ایک خط قریش کی طرف روانہ کر دیا کہ رسول خدا فلاں دن فلاں وقت فلاں راستے سے تمہاری طرف روانہ ہو رہے ہیں، اور وہ عورت عام راستے کو چھوڑ کر مکے کی طرف روانہ ہو گئی۔ قدرت کی جانب سے پیغمبر خدا کو اس واقعے کی اطلاع ہوئی۔ آپ نے حضرت علی بن ابی طالب اور جناب مقداد اور بقول حضرت علی کے ساتھ زبیر اور بقول تینوں آدمیوں کو مامور فرمایا کہ جاؤ اور اس سے خط برآمد کرو۔ یہ لوگ روانہ ہوئے اور اس سمت میں چلے جس طرف جانے کی رسول نے ہدایت فرمائی تھی۔ دوسری سمت پر پیغمبر خدا کی جانب سے حارثہ بن نعمان کچھ نگہبانوں کے ساتھ پہرے پر مقرر تھے، مگر وہ عورت اتنی چالاکی سے نکلی تھی کہ ان پہرے داروں کو اس کی خبر تک نہ ہوئی۔ رسول کے فرستادہ افراد نے پہرہ داروں سے دریافت کیا تو انہوں نے کہا، ہم نے کسی کو ادھر جاتے نہیں دیکھا، مگر ایک خارکش جو لکڑیاں بٹور رہا تھا اس سے دریافت کیا تو اس نے کہا کہ میں نے ایک سیاہ فام عورت کو ادھر جاتے دیکھا ہے۔ چنانچہ تیز رفتاری سے ادھر روانہ ہوئے اور اسے راستے میں جا کر روک لیا۔ اس عورت نے قطعی انکار کیا اور تلاشی کے بعد بھی وہ خط برآمد نہ ہوا، مگر حضرت علی بن ابی طالب کے سخت تیور جو اس نے دیکھے تو اپنے بالوں کے جوڑے میں سے خط نکال کر پیش کر دیا، اور اب اسے لا کر رسول خدا کی خدمت میں پیش کر دیا گیا۔ حضور نے فوراً خاطب کو بلا کر اس سے جواب طلب کیا۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ، میں اللہ اور رسول پر ایمان رکھتا ہوں، ذرا بھی شک و شبے کا شائبہ نہیں ہے، مگر مکہ میں میرا کوئی قوم قبیلہ نہیں ہے اور میرے اہل و عیال وہاں موجود نہیں، تو میں نے چاہا کہ میں وہاں کے باشندوں پر ایک احسان کر دوں کہ وہ وقت پر میرے اس احسان کو یاد رکھیں اور میری حفاظت کریں۔ اگر رسول کا فوجی سیاست پر عمل درآمد ہوتا تو ظاہر ہے کہ اس جرم کی کتنی سخت سزا ہوتی۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر اس بات پر تیار ہو گئے کہ ان کی گردن مار دیں، مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا اور صرف اتنی سزا دی کہ فرمایا، اسے مسجد سے نکال دو۔ پرجوش مسلمان اسے دھکے دینے لگے اور دھکیل کر مسجد سے نکالنے لگے، جس پر اس نے ملتجانہ نگاہوں سے پھر رسول کو دیکھا۔ آپ نے فرمایا، اچھا واپس لے آؤ۔ فرمایا، دیکھو اب کی تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، آئندہ ایسی حرکت کبھی نہ کرنا۔ پیغمبر خدا کی مہم کے خلاف جو مخبری ہوئی تھی وہ خالق کی طرف سے جب ناکام بنا دی گئی تو اب رسول خدا نے مزید تاخیر مناسب نہ سمجھی، اور آپ روز چہارشنبہ 10 ماہ رمضان سن 8 ہجری کو مدینے سے روانہ ہو گئے۔ حضور کے ساتھ اس مہم میں 10,000 مسلمان شریک تھے۔ امام محمد باقر نے بیان فرمایا ہے کہ رسول خدا جب مدینے سے روانہ ہوئے تو روزے سے تھے، مگر جب مقام کراؤ نمیم تک پہنچے تو آپ نے حکم دیا کہ سب لوگ روزہ کھول ڈالیں۔ خود حضور نے بھی روزہ افطار فرمایا اور بہت سے لوگوں نے افطار کر لیا، مگر کچھ لوگوں نے روزہ نہیں کھولا۔ حضور نے فرمایا کہ وہ گناہ گار ہیں۔ کتاب تاریخ مسلمانان عالم جلد 1 میں تحریر ہے کہ ابھی اہل مکہ تیاریوں میں مصروف تھے کہ سرکار 10,000 فوج کے ساتھ مکے کے قریب پہنچ کر خیمہ زن ہوئے۔ ابو سفیان رسول خدا سے ملنے کے لیے آ رہا تھا کہ سرکار کے چچا حضرت عباس سے ملاقات ہوئی۔ استفسار کرنے پر حضرت عباس نے جواب دیا، رسول خدا 10,000 فوج کے ساتھ فوج کشی کے ارادے سے تشریف لائے ہیں۔ ابو سفیان نے پوچھا، تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ حضرت عباس نے جواب دیا کہ میرے خیال میں ہتھیار ڈال دو ورنہ تمہاری خیر نہیں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ عربی میں ہتھیار ڈالنے کو استسلام کہتے ہیں۔ حضرت عباس کے مشورے پر کہ ہتھیار ڈال دو، جب ابو سفیان خدمت رسول میں آئے، جسے کہا جاتا ہے کہ مشرف با اسلام ہوئے، وہ اسلام ہے یا استسلام، اس کا ہر شخص فیصلہ کر سکتا ہے، اور اس حقیقت کو واشگاف انداز میں حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے آل ابو سفیان کے بارے میں نمایاں کیا، ان الفاظ میں کہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا بلکہ استسلام اختیار کیا تھا اور کفر کو دل میں چھپا لیا تھا۔ نہج البلاغہ۔ دوسرے مورخین نے بھی ابو سفیان کے مسلمان ہونے کو جناب عباس کی تحریک کا نتیجہ بتایا ہے، اور یہ کہ وہی اسے رسول خدا کے پاس لائے اور اس کی سفارش کی۔
طبقات ابن سعد۔ بخاری کی روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ ابو سفیان اور اس کے ساتھی جب معلومات حاصل کرنے باہر نکلے تھے تو اتفاق سے لشکر اسلام کے پہرے داروں کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے اور رسول کی خدمت میں حاضر کیے گئے۔ اس وقت ابو سفیان نے اسلام قبول کیا۔ صحیح بخاری جلد 3۔ ابن اسیر لکھتے ہیں کہ رسول کی خدمت میں آنے کے بعد بھی وہ آپ کی رسالت کی گواہی پر تیار نہ تھے، مگر جناب عباس کے متنبہ کرنے پر کہ گواہی نہ دو گے تو پھر جان کی خیر نہیں، مجبوراً حضور کی رسالت کی گواہی دی۔ تاریخ کامل جلد 2۔ جب جناب عباس ابو سفیان کو لے کر فوج اسلام کے آگے بڑھنے کے وقت ایک بلندی پر کھڑے ہو گئے اور سامنے فوج کے دستے گروہ در گروہ آتے رہے تو ابو سفیان جو کہ پہلے توحید اور رسالت کا اقرار کر چکا تھا، پھر بھی اس وقت اس نے فوج اسلام کی شان و شوکت دیکھ کر عباس سے کہا کہ تمہارے بھتیجے کی بادشاہت بہت بڑی ہو گئی ہے۔ اس پر جناب عباس نے ٹوکا اور کہا، اے ابو سفیان اتنا حسد، ارے وہ نبوت ہے۔ تو اس نے کہا، اچھا یوں ہی صحیح۔ اس سے بھی ظاہر ہے کہ دل سے اس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا اور بس حالات کے دباؤ سے اظہار اسلام کر رہا تھا۔ علامہ شبلی لکھتے ہیں کہ ابو سفیان کے پچھلے تمام کارنامے سب کے سامنے تھے اور ایک ایک چیز اس کے قتل کی دعوے دار تھی۔ اسلام کی عداوت، مدینے میں ہر بار حملہ، قبائل عرب کا اشتعال، حضرت کے خفیہ قتل کرنے کی سازش، ان میں سے ہر چیز اس کے خون کی قیمت ہو سکتی تھی۔ بہرحال ابو سفیان نے ایک رات قیام کرنے کے بعد مسلمانوں کے نظم و ضبط اور پیغمبر خدا سے اخلاص و عقیدت کا حال اپنی آنکھ سے دیکھا کہ صبح کی نماز کے لیے حضور وضو کے لیے جو بیٹھے تو مسلمان ٹوٹ پڑ رہے تھے کہ کوئی قطرہ آپ کے وضو کا ان کے چلو میں آ جائے، اور جسے ذرا بھی کامیابی ہو گئی اس نے وہ پانی برکت کے خیال سے اپنے منہ پر مل لیا۔ ظاہر ہے کہ یہ عمل پیغمبر اسلام کے سامنے ہو رہا تھا جنہوں نے توحید کا علم قائم کیا تھا۔ معلوم نہیں اس کے بعد مسلمانوں کے ایک طبقے نے توحید کا کوئی نیا سبق کس مت سے حاصل کیا جو تعظیم پیغمبر خدا کی کسی ایسے مظاہرے کو داخل شرک سمجھنے لگے۔ ابو سفیان کے دل پر اس منظر سے ایسی دہشت چھائی کہ اس نے کہا کہ میں نے قیصر اور کسریٰ کے دربار بھی دیکھے ہیں، مگر یہ جاہ و جلال میری نظروں نے کبھی نہیں دیکھا۔ کتاب البدایہ والنہایہ جلد نمبر 3۔ نماز کے بعد اس نے پیغمبر خدا سے اجازت مانگی کہ اب مجھے مکہ جانے دیجیے کہ میں وہاں کے لوگوں کو اپنے تاثرات سے آگاہ کروں۔ جب وہ چلنے لگا تو بعض مورخین کے بیان کے مطابق خود پیغمبر خدا نے جناب عباس سے فرمایا کہ ذرا اسے مسلمان فوج کی شان دکھلا دیجیے۔ اس پر حضرت عباس نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ آدمی ہے ذرا امتیاز کا شوقین، تو کچھ ایسا فرما دیجیے کہ یہ مکے میں جا کر کچھ اپنی شخصیت کو نمایاں کرنے کا موقع پا جائے۔ حضور نے فرمایا، جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے گا اس کے لیے بھی امان ہے۔ ابو سفیان نے خود حیرت اور بالیدگی کی سموئی ہوئی کیفیت میں پوچھا، میرے گھر میں؟ فرمایا، ہاں تمہارے گھر میں، مگر ذرا ہی وقفے کے بعد فرمایا، جو حکیم بن حزام کے گھر میں داخل ہو جائے اس کے لیے بھی امان ہوگی۔ بات یہ ہے کہ ابو سفیان کا گھر مکے کے ایک سرے پر تھا اور حکیم بن حزام کا گھر دوسرے سرے پر تھا، تو اس گھر کو جائے پناہ بنانے میں ایک طرف کے علاقے والوں کو آسانی ہوئی اور دوسرے گھر کا نام لینے سے دوسری سمت والوں کی، اور پھر اس پر اکتفا نہیں فرمایا۔ آپ نے یہ بھی اعلان کیا کہ جو مسجد حرام یعنی کعبے کے اطراف میں داخل ہو جائے اس کے لیے بھی امان ہے، اور نہ صرف یہ بلکہ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو خود اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے بیٹھ جائے اس کے لیے بھی امان ہے۔ ایک روایت کے مطابق سعد بن عبادہ اپنا علم لیے انصار کا دستہ لیے ہوئے وہاں سے گزر رہے تھے کہ ان کی نظر ابو سفیان پر پڑی تو جنگجوانہ انداز میں اسے للکارا، اے ابو سفیان، آج ہنگامے والا دن ہے، آج بڑے بڑوں کی ترگت بننے والی ہے۔ بعض تاریخوں میں ہے کہ ابو سفیان یہ سن کر صفوں کو چیرتا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گیا اور رکاب کو بوسہ دے کر کہا، آپ نے سنا سعد کیا کہہ رہے ہیں؟ اس پر رسول پاک نے اس کو تسلی دی اور کہا کہ سعد جو کہہ رہے ہیں وہ حقیقی چیز نہیں ہے، آج تو لائق احترام چیزوں کی حرمت قائم ہونے کا دن ہے، آج کعبے کو اس کی عظمت واپس ملے گی۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے سعد کے ہاتھ سے علم واپس منگایا اور حضرت علی کے سپرد فرمایا، اور اس کے بعد حضرت علی سے فرمایا کہ جاؤ خبر لو، علم ان سے لے لو اور تم ہی اسے لے کر مکے میں داخل ہونا۔ شہر میں داخلے کے وقت رسول خدا کے آگے حضرت علی اسلامی جھنڈا اٹھائے ہوئے تھے، جلوس سیدھا کعبے میں داخل ہوا، صحن میں کھڑے ہو کر سرکار نے یہ آیت پڑھی، شروع اللہ کے نام سے جو نہایت ہی مہربان اور رحیم ہے، اللہ ہی آسمان اور زمین کا مالک ہے، اللہ نے تم سے بہت سی باتوں کا وعدہ کیا تھا جو پوری ہو کر رہیں گی، اللہ تمہارے دشمنوں پر غالب ہے اور اللہ ہر بات پر قادر ہے۔ مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ حضور کعبے کے دروازے پر پہنچ کر ٹھہرے اور دونوں بازو دروازے کے ہاتھ سے تھامے اور فرمایا،
کوئی خدا نہیں سوائے اللہ کے، اس نے اپنا وعدہ پورا کیا اور اپنے بندے کی مدد کی اور تنہا تمام متفقہ طاقتوں کو شکست دے دی۔ اس کے بعد عفو عام کا تاریخی اعلان فرمایا۔ سرکار نے نماز ادا کی، بعد میں چاہے زمزم پر پہنچے اور وہاں کے پانی سے اپنی پیاس بجھائی۔ اس کے بعد ایک اعلان جاری کیا کہ جو دنیا کی تاریخ میں نمایاں خصوصیت رکھتا ہے۔ فرمایا، آج کے دن تم کو کوئی خطرہ نہیں، اے جماعت قریش، آج خدا نے تمہارے جاہلانہ غرور کو خاک میں ملا دیا اور تمہاری جدی لن ترانیاں خاک میں مل گئیں۔ سن رکھو، خدا نے تم کو خاک سے پیدا کیا ہے اور پھر خاک میں ملا دے گا۔ خدا کے نزدیک شریف وہ ہے جو خدا سے ڈرے اور جس کے عمل شریفانہ ہوں۔ اے رؤسائے شہر، میں نے تم کو آزاد کیا اور تم سے کسی قسم کا مواخذہ نہیں کروں گا۔ ایک روایت کے مطابق قریش کے بڑے بڑے آدمی کعبے کی طرف آئے اور ان کو اس بات کا یقین تھا کہ آج وہ تہہ تیغ کر دیے جائیں گے، لیکن رسول خدا کعبے کی طرف تشریف لائے اور آپ نے دروازے کے دونوں پہلو ہاتھوں سے پکڑے، پھر کہا، کوئی خدا نہیں سوائے اللہ کے، اس نے اپنا وعدہ پورا کیا اور اپنے بندے کی مدد فرمائی اور وہ تنہا تمام مخالف جماعتوں پر غالب آیا۔ پھر فرمایا، بتاؤ تمہارا اب کیا گمان ہے، کیا کہتے ہو؟ تو سہیل بن عمرو نے کہا، ہم اچھا ہی کہتے ہیں اور اچھا ہی گمان رکھتے ہیں، آپ ایک شریف بھائی ہیں اور چچا کے بیٹے ہیں۔ فرمایا، اچھا میں تم سے وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی حضرت یوسف نے کہا تھا کہ تم پر اب اس وقت مجھے کوئی الزام دینا نہیں ہے، اللہ تمہیں معاف کرے اور وہ تمام رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحیم ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ ہر خون اور مال کا مطالبہ اور فخر جو جاہلیت کے دور کا ہے وہ سب میرے پیروں کے نیچے پامال ہے، سوائے کعبے کی تبلیت اور حاجیوں کی سیرابی کے۔ یہ عہدے انہی کو واپس کیے جاتے ہیں جن کے پاس تھے۔ آگاہ ہونا چاہیے کہ مکہ اللہ کی طرف سے محترم ہے، اس میں کوئی خوریز اقدام میرے پہلے کبھی حلال نہیں تھا اور میرے لیے بھی تھوڑی دیر کے لیے آج حلال ہوا ہے، اور اب قیامت تک کے لیے اس کی حرمت قائم و دائم ہے۔ اس کے درخت کو کاٹا نہیں جا سکتا، اس میں کسی شکار کو چھیڑا نہیں جا سکتا اور اس میں گری پڑی چیز کا اٹھانا جائز نہیں، سوائے اس کے کہ جو مالک کو ڈھونڈ کر اس تک پہنچانا چاہتا ہو۔ پھر فرمایا، کتنے میرے پڑوسی تم تھے، تم نے مجھے جھٹلایا، گھر سے نکلوایا، ہر طرح شکست دینے کی کوشش کی، پھر اس پر بھی اکتفا نہیں کی، یہاں تک کہ تم میرے شہر میں جا کر مجھ پر حملہ آور ہوئے اور جنگ کے لیے چڑھائی کر گئے۔ اس سب کے بعد بھی جاؤ، تم سب کو چھوڑ دیا۔ اس اذن کو سن کر سب لوگ نکلے اور یہ معلوم ہوتا تھا جیسے قبروں سے دوبارہ زندہ ہو کر باہر نکلے ہیں۔ چنانچہ اب وہ سب دار اسلام میں داخل ہونے لگے۔ اس طرح آپ نے ان سب کو معاف کر دیا، حالانکہ اللہ نے آپ کو ان پر پورا قابو دے دیا تھا اور وہ اب آپ کے سامنے بطور مال غنیمت موجود تھے۔ اسی لیے مکے کے باشندوں کا نام ہوا طلقہ، یعنی ایسے غلام و کنیز جو آزاد کر دیے گئے۔ تاریخ کامل جلد نمبر 2۔ روایات میں ملتا ہے کہ نبی پاک نے ان لوگوں سے یہ بھی فرمایا تھا کہ اے گروہ قریش، تمہارا کیا خیال ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا؟ تو انہوں نے کہا، ہمارا گمان اچھا ہے، آپ فیاض بھائی اور فیاض بھائی کے بیٹے ہیں۔ فرمایا، اچھا تو میں تم سے وہ کہتا ہوں جو یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ تم پر آج کوئی الزام نہیں، جاؤ سب کو چھوڑے دیتا ہوں۔ فتح مکہ کا انتہائی اہم واقعہ بت شکنی ہے۔ روایات میں ملتا ہے کہ کچھ بڑے بت ایک اونچے مقام پر رکھے تھے کہ ہاتھ ان تک نہیں پہنچتا تھا، اور بعض روایتوں میں ہے کہ ان میں سب سے بڑا بت وہ تھا جس کا نام حبل تھا۔ حضرت علی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اپنا پیر میرے کندھے پر رکھیے اور ان بتوں کو نیچے گرا دیجیے۔ حضور پاک نے فرمایا، یا علی، تم میں نبوت کا بار اٹھانے کی طاقت نہیں ہے، تم پیر میرے کندھے پر رکھو اور اس کام کو انجام دو۔ چنانچہ حضرت علی نے تعمیل ارشاد کی اور نبی پاک کے کندھے مبارک پر پیر رکھا اور ان بتوں کو نیچے گرا دیا۔ اس موقع پر رسول پاک نے فرمایا تھا کہ اے علی، اپنے کو کیسا پاتے ہو؟ حضرت علی نے فرمایا، یا رسول اللہ، ایسا دیکھ رہا ہوں کہ جیسے پردے اڑ گئے ہیں اور گویا میرا سر عرش کے پائے تک پہنچا ہوا ہے، اور جس شے کی طرف ہاتھ بڑھاؤں وہ میرے دسترس میں ہے۔ حضور نے فرمایا، اے علی، خوشا بحال تمہارے کہ تم حق کا کام کر رہے ہو، اور خوشا بحال میرے کہ میں حق کا بار اٹھائے ہوں۔ جب حضرت علی نے بتوں کو زمین پر پھینکا اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تو اپنے کو حضرت کے کندھے سے ایک دم زمین پر گرا دیا، اور ایک روایت میں ہے کہ اپنے کو کعبے کے پاس باہر گرا دیا۔ ادب کے خیال سے اور حضرت کی زحمت کے لحاظ سے، اور زمین پر گرے تو مسکرا دیے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا چیز تمہاری ہنسی کا سبب ہوئی؟
انہوں نے کہا میں نے اپنے کو اتنی اونچی جگہ سے نیچے گرایا اور مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ حضور نے فرمایا تمہیں تکلیف کیسے ہو سکتی ہے کہ تمہارے اٹھانے والا تمہارا محمد اور اتارنے والا جبرائیل۔ مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے ارد گرد 360 بت تھے جو سیسے یا سوانگے سے دیوار کعبہ میں جڑے ہوئے تھے۔ جناب رسالت مآب جس بت کی طرف سے گزرتے تھے ایک چھڑی سے جو آپ کے ہاتھ میں تھی اس کی طرف اشارہ فرماتے تھے اور یہ آیت پڑھ دیتے تھے، حق آیا اور باطل مٹ گیا، بلا شبہ باطل مٹنے والی چیز ہی تھا۔ بس اس کے ساتھ ہی وہ بت منہ کے بل زمین پر گر جاتا تھا۔ یہ فتح مکہ کی مہم بغیر کسی جنگ کے پایۂ تکمیل تک پہنچی، مگر حق کی راہ میں 3 بے گناہوں کا خون زمین پر اس ذیل میں بھی بہہ گیا۔ علامہ طبرسی لکھتے ہیں کہ یہ 3 مسلمان اتفاق سے پیچھے رہ گئے تھے اور راستہ بھول کر کافروں کے حلقے میں پہنچ گئے اور قتل کر ڈالے گئے۔ اس کے علاوہ خالد بن ولید جس راہ سے داخل مکہ ہوئے وہاں مشرکین نے کچھ مزاحمت کی اور جنگ ہوئی تو مشرکین میں سے 28 آدمی قتل ہوئے اور مسلمان صرف 2 شہید ہوئے۔ مکے میں سکون کے بعد حضور نے اطراف مکہ میں کچھ دستے روانہ کیے جنہیں جنگ کرنے کی اجازت نہیں بلکہ انہیں صرف توحید الہی کی طرف دعوت پر مامور کیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیں۔ جتنے سردار بھیجے گئے تھے سب نے اس اصول پر عمل کیا، مگر خالد بن ولید جس قبیلے کی طرف بھیجے گئے تھے وہ ان کے قبیلے بنی مخزوم سے جنگ کر چکا تھا اور ان کے چچا کو قتل کر چکا تھا۔ حالانکہ اسلامی اصول یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت کی باتوں کا قصاص اسلام کے بعد لینا درست نہیں تھا، مگر خالد نے اس اصول کو توڑ دیا اور ان کے مردوں کو قتل کیا اور جنہیں اسیر کیا انہیں بھی قتل کرا دیا۔ ان میں کا ایک آدمی موقع پا کر نکلا اور اس نے پیغمبر خدا کو اس واقعے کی اطلاع دی۔ حضور نے یہ سن کر گریہ فرمایا اور بارگاہ الہی میں عرض کیا، پروردگار میں تجھے گواہ کرتا ہوں کہ میں خالد کے فعل سے بیزار ہوں۔ پھر آپ نے حضرت علی کو بلا کر کافی مقدار میں سونا دیا اور فرمایا جا کر انہیں خون بہا دے کر راضی کرو۔ فتح مکہ کے بعد حضور ایک روایت کے مطابق 10 دن اور دوسری روایت کے مطابق 15 دن اور ایک اور روایت کے مطابق 17 دن یا 18 دن مکے میں مقیم رہے اور اس تمام مدت میں حضور نماز قصر کے ساتھ ادا فرماتے رہے۔ ویورز یہاں پر آج کی ویڈیو کو روکتے ہیں، اس سے آگے کے حالات و واقعات اگلی ویڈیو میں پیش کریں گے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔